السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل HS آفیشیل میں۔ سامعین، آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت میں جانا ہی دین ہے، جماعت میں لگنا ہی دین ہے، اس کے علاوہ جتنے کار خیر ہیں وہ سب بیکار ہیں۔ آج کی ویڈیو انہی لوگوں کے لیے خاص ہے۔ سامعین، جماعت میں جانا یا دین کی تبلیغ کے لیے سفر کرنا ایک مستحسن عمل ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ لازم یا فرض قرار نہیں دیا گیا۔ دین اسلام میں تبلیغ کا مطلب اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور یہ ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے، چاہے وہ کسی جماعت کا حصہ ہو یا انفرادی طور پر اس فریضے کو ادا کرے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دعوت تبلیغ کی عمومی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تبلیغ کا حکم دیا ہے، اور لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کرو۔ یہ آیت ہر مسلمان کو مخاطب کرتی ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ امت مسلمہ کا فریضہ: تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں واضح ہوتا ہے کہ تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر مسلمان کی اجتماعی اور انفرادی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ کی اہمیت: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ تبلیغ دین کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ رسالت کے پیغام کو پہنچانا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچاؤ، چاہے وہ ایک ہی ہو۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3661۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کا دائرہ محدود نہیں، اور اسے ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق ادا کر سکتا ہے۔ جماعت میں جانا ایک مستحب عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دین کی تبلیغ کے لیے وقت نکالنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ البتہ قرآن و حدیث میں کسی مخصوص جماعت میں شامل ہو کر تبلیغ کرنے کی کوئی لازمی ہدایت موجود نہیں۔ اس کے بجائے عمومی طور پر تبلیغ اور دعوت دین کو ہر مسلمان کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی تبلیغ: دین کی تبلیغ انفرادی طور پر بھی کی جا سکتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی۔ جماعت میں جانا اجتماعی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ دین کی بنیادی شرط نہیں۔ اخلاص اور نیت: تبلیغ میں سب سے اہم اخلاص ہے۔ اگر کوئی جماعت میں جاتا ہے تو اس کی نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ دنیاوی شہرت یا ذاتی مفاد۔ ضرورت کے مطابق حکمت عملی: ہر علاقے، معاشرے اور زمانے کے لحاظ سے تبلیغ کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جماعت کا نظام ان طریقوں میں سے ایک ہے جو موجودہ دور میں رائج ہے۔ جماعت میں جانا بذات خود قرآن و حدیث کے مطابق لازم نہیں، لیکن یہ دین کی خدمت کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اصل اہمیت نیت، اخلاص اور دین کی دعوت دینے کے عمل کی ہے، جو کہ ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ کسی جماعت کے ذریعے کرے یا انفرادی طور پر۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت میں جانا ہی تبلیغ ہے یا تبلیغ کے لیے جماعت میں جانا فرض ہے، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں تبلیغ کے لیے کسی مخصوص طریقے کو لازم قرار نہیں دیا گیا۔ دین اسلام میں تبلیغ ایک عمومی فریضہ ہے، اور اسے مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے دعوے کو اسلامی تعلیمات کے مطابق پرکھنا ضروری ہے، تاکہ دین میں کسی ایسی بات کا اضافہ نہ ہو جو اس کی اصل روح کے خلاف ہو۔ شرعی طور پر ایسی بات کے مسائل لازمی قرار دینا بدعت ہو سکتا ہے۔ کسی عمل کو فرض یا لازم قرار دینا جبکہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی بنیاد نہ ہو، بدعت کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2697۔
صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1718۔ اگر جماعت میں جانا دین کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے تو اسے ایک مستحب عمل کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے فرض یا واحد طریقہ کہنا درست نہیں۔ دین کی وسعت کو محدود کرنا۔ دین اسلام نے تبلیغ کے کئی طریقے فراہم کیے ہیں، جیسے اچھے اخلاق، عملی نمونہ، زبان سے نصیحت اور تحریری یا علمی دعوت۔ صرف جماعت میں جانے کو تبلیغ کے لیے لازمی قرار دینا دین کی وسعت کو محدود کرنے کے مترادف ہے، جو درست نہیں۔ اجتماعی عمل کو انفرادی عمل پر فوقیت دینا۔ اگر کوئی انفرادی طور پر دین کی دعوت دے رہا ہے اور اپنی زندگی کے دیگر فرائض کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہے تو اسے یہ کہنا کہ وہ تبلیغی کام نہیں کر رہا ہے ایک ناپسندیدہ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو اپنی استطاعت کے مطابق تبلیغ کی اجازت دی ہے۔ صحیح رویہ اور رہنمائی۔ جماعت کا مقصد سمجھنا۔ جماعت میں جانا ایک تربیتی اور اجتماعی عمل ہو سکتا ہے جو دین کے لیے وقت نکالنے اور اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ عمل مستحب یا نیکی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اسے فرض یا واحد طریقہ کہنا درست نہیں۔ دعوت کے مختلف طریقے۔ دین کی دعوت دینے کے بے شمار طریقے ہیں، جیسے علمی مباحثے، تحریری دعوت، کتابی مقالات، عملی نمونہ پیش کرنا، خیرات اور سماجی خدمت کے ذریعے دین کی تبلیغ۔ حکمت اور وسعت نظر۔ تبلیغ دین کے لیے حکمت نرمی اور وسعت نظر ضروری ہے۔ کسی ایک طریقے کو دوسرے پر ترجیح دینا یا کسی کو غلط ثابت کرنا مناسب نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت میں جانا ہی تبلیغ ہے، ان کا یہ کہنا درست نہیں۔ یہ دین کی اصل تعلیمات کے خلاف ہے۔ تبلیغ دین کا ایک اہم فریضہ ہے، لیکن یہ مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ جماعت میں جانا ایک اچھا عمل ہے، لیکن اسے فرض یا واحد راستہ سمجھنا دینی وسعت اور حکمت کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دین کی تبلیغ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انجام دیں اور کسی بھی عمل کو لازم قرار دینے سے گریز کریں جو دین کے بنیادی احکام میں شامل نہ ہو۔ ناظرین، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔